حسینیت یزیدیت یزیدیت بآواز بلند صلوات۔ اب آپ کے سامنے حجت الاسلام قبلہ سید عاطف عباس نقوی صاحب ذکر محمد و آل محمد کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ زبانوں کو پھر معطر کریں بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی مرحومین کی بخشش کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے، تنگ دست مومنین کی رزق حلال میں وسعت کے لیے، اس پرسہ و عزا کی قبولیت کے لیے، اور باعث پرسہ امام صاحب الزمان کے ظہور کی تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدک ونستعینک یا اللہ، یا مقیل العثرات، یا کاشف الکربات، یا مجیب الدعوات، یا سامع الاصوات، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین، صلوات۔ الصلاة والسلام على خير خلق الله، خير البرية وأفضل الأنبياء، صاحب النعمة العظمى والحجة الكبرى، ربيع اليتامى والعروة الوثقى، شافع يوم الجزاء، محمد المصطفى، وعلى آله الأتقياء النجباء الشرفاء، لا سيما بقية الله صاحب الزمان، روحي وأرواحنا له الفداء، ولعنة الله على الأعداء، أعدائهم أعداء الله، من يوم ظلمهم إلى يوم لقاء الله، أما بعد، فقال الله الحكيم في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، صلوات۔
بغیر طول و تمہید کے جو معروضات کا سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے، کل کی نشست میں آپ کی خدمت میں جو عرض کرنے کی کوشش کی گئی وہ یہ تھی کہ ہر انسان فلاح و بہبود چاہتا ہے، فطرت انسانیہ میں ترقی کی جستجو ہے۔ کوئی انسان فطرتاً تنزلی پسند نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو فطرتاً جوئے کمال کے لیے پیدا کیا ہے، استحصال کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ اللہ رب القدوس نے انسان کے ذہن میں یہ بات رکھی ہے کہ تجھے پرواز کرنا ہے اور اس منزل پہ واپس جانا ہے جہاں سے تمہاری جد کی ابتدا ہوئی تھی۔ ساتھ دیجئے گا جی، ساتھ دیجئے گا۔ اور تمہاری جد کی ابتدا یہ تھی کہ پہلا آدم مسجود ملائک تھا۔ پہلا آدم مسجود ملائک تھا اور تجھے اپنی اسی عظمت رفتہ کو واپس لینا ہے، لیکن اس کو وہ منزل عطا کی تھی، تجھے یہ حاصل کرنی ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں آپ سلامت رہیے، بیدار چہرے میرے سامنے، آپ کی سماعتوں کو سلام ہے۔ اس کو وہ منزل عطا کی تھی، آپ کو یہ منزل حاصل کرنا ہے، کیونکہ ہم نے وہ مقام زبردستی کسی کو نہیں دینا، ہم نے تمہارے اندر وہ مقام حاصل کرنے کی استعداد رکھ دی ہے۔ جوان میرا ساتھ دیں گے جی، سمجھیں گے میری بات کو۔ اللہ نے انسان کے اندر اس کمال کو حاصل کرنے کی استعداد رکھ دی ہے۔ استعداد رکھ کے اللہ نے پھر دو رستے دکھا دیے، ایک رستہ اوپر کو جا رہا ہے، ایک رستہ نیچے کو جا رہا ہے، اور پھر قرآن میں ارشاد فرما دیا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ جو شاکر بنتا ہے اس کے لیے کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرتے آؤ ہم رتبے بڑھاتے چلے جائیں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم نے کفر کا رستہ اختیار کیا تو ہمارے عذاب کا رستہ اختیار کیا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر اس رستے کو اختیار کیا جو شکر کا رستہ ہے تو خدا مسجود ملائک بنا دے گا، لیکن اگر تنزلی کا رستہ اختیار کیا تو خدا پہلے سے توق لے کے کھڑا ہوا ہے کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ یہ جس نے انسانیت کے رستے کو چھوڑا ہے یہ حیوان ہے، بلکہ حیوان سے بھی بدتر۔ حیوان سے بھی بدتر ہے۔ بھئی حیوان سے بھی بدتر کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ جو حیوان ہے نا وہ خود نہیں بنا، میں نے کہہ دیا جملہ لی، اسے اللہ نے حیوان بنایا ہے۔ یہ وہ ہے جسے اللہ نے انسان بنایا تھا، مقام انسانیت کو چھوڑ کے حیوان بننے کی فکر میں ہے، تو اس سے زیادہ بدتر ہوا نا، اس سے زیادہ پستر ہوا۔ بہرحال انسان کی انسانیت اگر بیدار ہو، انسان کی انسانیت اگر زندہ ہو تو وہ جستجو کمال رکھے گی۔ اچھا، اب انسان کی کتنی انسانیت بیدار ہے؟ کسی کی بس اتنی بیدار ہے کہ اسے بدن کی ترقی چاہیے۔ میں نے کل کچھ گزارشات کی تھی جناب کی خدمت،
انسان بدنی ترقی کرتا چلا جا رہا ہے، لیکن اسے بعد میں خیال آیا کہ یہ جس کی ترقی حاصل کر رہا تھا یہ تو حقیقت میں انسان نہیں تھا، حقیقت میں انسان کوئی اور ہے جس کی ترقی اور کمال ضروری ہے۔ تو قبلہ کسی بھی ترقی کے لیے، کسی بھی کمال کے لیے، کسی بھی تہذیب اور تمدن کے عروج کے لیے کوئی نہ کوئی نظام چاہیے۔ تو انسان کی روح کو جو مقام عظمت و معراج عطا کر سکتا ہے اس نظام کو بندے نہیں بنائیں گے، وہی بنائے گا جس نے انسان بنایا ہے۔ کل تک جو معروضات آپ کی خدمت میں آئیں ان کا خلاصہ، تاکہ بچے میرے ساتھ دوبارہ سے شامل ہو جائیں گفتگو میں، کہ اللہ نے جو نظام خود بنایا ہے انسان کی انسانیت کی تسکین کے لیے، قلب انسانی کو مطمئن کرنے کے لیے، اس کا اعلان بھی اللہ نے قرآن میں کر رکھا ہے، اور اس نظام کا نام نظام ولایت ہے۔ اور یہ بات بھی طے ہو گئی تھی کہ ولایت ایک نظام ہے، ولایت ایک ضابطۂ حیات ہے، اور ضابطۂ حیات اس انداز سے ہے کہ ولایت ایک نظام ہے، اس نظام نے ایک قانون بنایا ہے، اس قانون کو اسلام کہتے ہیں، اور اس کے قانون کی کتاب کو قرآن کریم کہتے ہیں۔ یہ ایک نظام ہے، اس نظام نے ایک قانون بنایا ہے۔ تو نظام اور ہے، قانون اور ہے، جملہ سمجھیے گا بھئی۔ آپ کے ملک میں پارلیمانی نظام ہے، پارلیمانی نظام ہونا اور بات ہے، جو قانون بنا ہوا ہے قانون اور چیز ہے۔ کسی ملک میں بادشاہت کا نظام ہے تو وہ نظام ہونا اور بات ہے، وہاں ملک کا قانون ہونا اور بات ہے۔ توجہ، تو جہاں بھی کوئی بھی نظام ہوگا وہ جس دائرہ سلطنت پہ محیط ہوگا اس کے لیے وہ نظام کوئی قانون مرتب کرے گا، اور اس دائرہ سلطنت میں رہنے والے یا اس دائرہ سلطنت میں باہر سے آنے والوں کے لیے وہ نظام ضروری قرار دیتا ہے کہ ہمارے بنائے ہوئے قانون کی پاسداری کی جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ بندہ یہاں سے جائے سعودی عرب اور کہے جناب ہمارے ہاں تو پارلیمانی نظام ہے، تو ہم تو سعودی عرب میں آ کے ان کے قانون کی پاسداری نہیں کریں گے۔ آپ نظام کو مانیں یا نہ مانیں، آپ کو اختیار بس اتنا ہے کہ اگر آپ کو وہ قانون اچھا نہیں لگتا تو آپ وہاں مت جائیے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں بات کیا کہنا ہے؟ آپ وہاں نہ جائیے، کوئی زبردستی یہاں سے پکڑ کے آپ کو لے کے جا رہا ہے۔ عمرے کا شوق آپ کو ہے، بیٹھے ہو جناب علی، عمرے کا شوق آپ کو ہے، حج کا واجب فریضہ آپ پر ہے، وہ کوئی زبردستی آپ کو گھر سے اٹھانے تو نہیں آئے۔ تو آپ جا رہے ہیں نا، آپ نہ جائیے، آپ نہیں جائیں گے، کوئی قانون آپ کو فالو نہیں کرنا پڑے گا، لیکن اگر آپ جائیں گے تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں اس نظام کو مانتا نہیں۔ آپ جب اس نظام کی سلطنت میں آ گئے ہیں تو اس نظام کے قانون کو آپ کو فالو کرنا ہوگا۔ اگر اس قانون سلطنت میں جا کے آپ حکم عدولی کریں گے تو آپ کو چھوڑ نہیں دیا جائے گا۔ کوئی بندہ یہ سمجھے میں چلا جاؤں گا وہاں کسی قانون کی پاسداری نہیں کروں گا اور مجھے کوئی پوچھے گا ہی نہیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ ایسا اندر ڈالیں گے کہ پھر آپ کو آپ کی حکومت بھی چھوڑا نہیں سکے گی۔ وہاں کی تو باتیں ایسی ہیں۔ تو توجہ چاہتا ہوں، ایک نظام سلطنت میں جو وہ نظام قانون بناتا ہے وہاں کے رہنے والوں کے لیے یا باہر سے آنے والوں کے لیے اس قانون کی پاسداری ضروری ہوتی ہے۔ اگر اس کی پاسداری نہ کرے تو پنشمنٹ ملتی ہے، وہاں پہ سزا ملتی ہے، انسان مستحق کے سزا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، اور یہ حدیث قدسی کسی عام بندے کی زبان سے نہیں ہے، میرے مولا حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام
सरकार रजा अलैहिस्सलाम को जब जबरदस्ती मर्फ की तरफ लेके जाया जा रहा था तो निशापुर में मौला के चाहने वालों को खबर हो गई, शियों को खबर हो गई कि मौला यहां से गुजारे जाएंगे, सरकार की सवारी यहां से गुजरेगी। अब तारीख को पढ़िएगा, ये जुमला आपने तारीख में स्किप नहीं करना। बंदे तारीख पढ़ते हैं या कुरान पढ़ते हैं या हदीस पढ़ते हैं, अपने मतलब की बात ली और बाकी सारी गोलमोल, तो फिर हिदायत भी गोलमोल ही होगी। नहीं नहीं, पूरी बात को पढ़े, समझे और फिर आगे गुजरे। मौला आ रहे हैं, सरकार के चाहने वाले हजारों की तादाद में सामने खड़े हैं। बात अगर इतनी ली ना तारीख से तो सरकार ये गोलमोल है। पूरी बात क्या है? तारीख में ये लिखा कि जो शिया इमाम रजा अलैहिस्सलाम के सवारी मुकद्दस के सामने उस वक्त निशापुर में इकट्ठे थे, वो खाली हाथ नहीं थे। तो उनके हाथ में क्या था? जाहिर है चाहने वाले थे, तो फिर तो हम होते तो फूल होते, पत्तियां होती, उड़ाते। मौला आ रहे हैं तो जाहिर है हर बंदा सोचेगा अगर इस्तिकबाल करने वाले इस्तिकबाल कर रहे हैं तो फूल, पत्तियां, पैसे, जी इसी किस्म के। खुदा की कसम तारीख ये नहीं बतलाती। शियों की जहन की ये तरबियत थी कि इमाम का इस्तिकबाल फूल से नहीं करना, बल्कि इमाम के इस्तिकबाल के लिए जो चीज हाथ में रखना जरूरी है, एक हाथ में कलम हो, दूसरे हाथ में कागज हो। हाँ, ये तारीख बता रही है। 20,000 शिया इमाम की सवारी के सामने फूल और हार लेके नहीं खड़े थे, बल्कि कागज और कलम लेके खड़े थे। जैसे ही मौला हजरत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की सवारी आई ना, तो अचानक सामने खड़े हो गए। मौला, दो हमारी ख्वाहिशें, आप हैं फर्जंद रसूल, हम हैं आपके चाहने वाले, हमें दो चीजों की ख्वाहिश। सवारी के अंदर महमल बना हुआ, सरकार अंदर बैठे हुए। फरमाया, कहो क्या कहना चाहते हो? कहा, एक तो ये पर्दा हटा के रुख अनवर विलायत की जियारत कराई जाए, कि हम देखें कि रसूल का चेहरा कैसा था, हम देखें कि मोहम्मद का जलवा क्या होता है, हम देखें कि इमामत की तजल्ली, बैठे हैं जनाब अली, क्या होती है। सरकार ने महमल का पर्दा हटाया, सबने सरकार के चेहरे की जियारत की। अब मौला इमाम रज़ा ने मुस्कुरा के कहा, दूसरी ख्वाहिश। कहा, सरकार कागज भी है, कलम भी है, चाहने वाले भी हैं, इमाम भी है, मौका भी है, नजाकत भी है जी, तो कोई ना कोई फरमान अपनी जद का हमें बता के जाइए। ये है शिया, ये है शिया कि जब इमाम एक लम्हे के लिए भी मुयस्सर आए तो वक्त को जाया नहीं किया। कहा, मौला, अगर से हमें मालूम है आप किस अंदाज में लोग पकड़ के लेके जा रहे हैं, लेकिन हमें महरूम करके ना चाहिए। वहां लोगों ने अपने बच्चों के पैदा होने के लिए दुआएं नहीं करवाई, अमेरिका का वीजा लेने के लिए कोई अरीजा पेश नहीं किया, कोई कारोबार की तरक्की के लिए दुआएं नहीं की। थोड़ा लम्हा था, एक ही दुआ की, सरकार आप एक लम्हे के लिए मुशस्सर हैं, अपनी जद का कोई फरमान सुना के जाइएगा। अब जो इमाम ने फरमान सुनाया तो पहले उसकी सनद का सिलसिला बयान किया। पूरी तारीख इस हदीस में सबसे बेहतरीन जिस सिलसिला सनद को कहा जाता है, सिलसिला तो ज़हब, सोने का सिलसिला। मुराद यह है कि ऐसा पाको पाकीज़ा सिलसिला कि जिसको सोने के पानी से लिखा जाए।
اتنا مقدس سلسلہ یعنی مجھ سے فلاں نے، فلاں سے فلاں نے، فلاں سے فلاں نے یہ فرمایا. توجہ، اسے کہتے ہیں سند کا سلسلہ. تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھ سے میرے بابا نے. کیا کہنے آپ کے بیدار سماعتوں کو دعوت فکر ہے. مجھ سے میرے بابا نے، ان سے ان کے بابا نے، ان سے ان کے بابا نے، ان سے ان کے بابا نے. یہ بات آئی حضرت مولا متقیان تک. ان سے حضرت رسول خدا نے، ان سے حضرت جبرائیل نے، ان سے خود پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی. دنیا والوں، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، میری سلطنت ہے. جو اس سلطنت میں آ گیا میرے عذاب سے بچ گیا. جو اس سلطنت میں آ گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا. اور ایک اور حدیث قدسی بھی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ فقط یہی نہیں، ایک اور حدیث قدسی ہے. ارشاد فرمایا ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی. علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت اللہ فرماتا ہے میرا قلعہ ہے. جو بھی اس قلعے میں داخل ہو گیا، بولو، وہ میرے عذاب سے بچ گیا. حدیث قدسی ہیں دو، کلمۃ لا الہ الا اللہ بھی اور ولایت علی ابن ابی طالب بھی. یہ عین مطابق ہے اس اعلان ولایت کے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. دنیا والوں، ولایت ایک نظام ہے جو توحید سے شروع ہوتا ہے، علی کی امامت پہ رکتا ہے. علی کے بچوں کی امامت پہ رکتا ہے. لہذا ایک شعبہ ہے توحید، رسالت، امامت. یہ ایک قلعہ ہے. ولایت ایک سلطنت ہے، ولایت ایک قلعہ ہے. عذاب سے وہ بچے گا جو اس سلطنت میں آئے گا. جی جی، جو آئے گا. ایک بندہ اس ولایت کی سلطنت میں داخل ہی نہیں ہوا، داخل ہوا ہی نہیں، اس کا تعلق ہی کیا ہے ولایت سے؟ اس کا ربط ہی کیا ہے ولایت سے؟ جو داخل ہی نہیں ہوا اس کا ربط ہی کوئی نہیں. لیکن ایک بندہ کسی ملک میں چلا جائے، وہاں رہنے والا نہ ہو لیکن چلا جائے اور کہے میں اس ملک میں آ تو گیا ہوں لیکن اس ملک کے قانون کو فالو نہیں کروں گا، یہ سینہ زوری ہے نا. میں زیادہ اور کوئی لفظ تو نہیں بول سکتا، میری اوقات نہیں ہے. مجھ سے میرے محترم ہیں سارے، جتنے ہمارے جتنے بھی مومن ہیں وہ آل محمد کی محبت کو دل میں رکھتے ہیں اور ہم ان کو مومن سمجھتے ہیں. اور حرمت المؤمن کا حرمت الکعبہ، مومن کی عزت ایسے ہی ہے جیسے کعبے کی عزت ہے. کوئی کعبے کو گالی دے سکتا ہے؟ کوئی کعبے سے حسد کر سکتا ہے؟ کوئی کعبے کی توہین کر سکتا ہے؟ کعبہ تو پتھر کا بنا ہوا ہے. قبلہ، کعبہ تو پتھر کا بنا ہوا ہے. یہ ہے حدیث حرمت المومن کا حرمت الکعبہ. میں نے بڑا عرصہ سوچا کہ یہ ایک مومن کو کعبے سے کیوں مولا نے تشبیہ دے دی کہ مومن بھی کعبہ ہے اور وہ کعبہ بھی کعبہ ہے. یہ دونوں میں مماثلت کیا ہے؟ بڑا عرصہ قبلہ سوچ کے علی علیہ السلام کی دہلیز پہ ٹکرے مار کے ایک مرتبہ مولا نے یہ خیرات عطا کی کہ آؤ تمہیں بتائیں کہ یہ کیوں ایک مومن اور کعبہ آپس میں ہم مثل کیوں ہیں. تو ذہن میں خیال آیا کعبہ بھی وہ ہے جس میں علی آتا ہے، مومن بھی وہ ہے جس کے قلب میں علی ہوتا ہے. لہذا کعبہ بھی ظرف ہے علی کا اور مومن کا دل بھی ظرف محبت علی ہے. لہذا نہ اس کی توہین نہ اس کی توہین ہو سکتی ہے. گزارش کر سکتے ہیں، یہ ہے امر بالمعروف، ورنہ ہماری کوئی اوقات نہیں.
میرے بھائیوں میرے عزیزوں، بات صحیح ہے جو عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ولایت ہے ایک سلطنت، جو اس سلطنت میں آیا ہی نہیں اس کا رب ہی کوئی نہیں، وہ مانے نہ مانے، وہ جس طرح چاہے اپنی زندگی کو بسر کرے، لیکن ایک بندہ اس سلطنت میں آ بھی گیا ہے، سعودی عرب ٹور بھی گیا ہے، تو آندھا جی نہیں میں نہیں مننا، کرنا میں وہ یہ جو میں پاکستان سے کرتا تھا، تو قبلہ یہ سینہ زوری ہے، کوئی کرن دیندہ ہے؟ بولو سارے، کوئی کرنے دیتا ہے؟ سعودیہ کی حکومت نہیں کرنے دیتی تو بندہ ولایت کی سلطنت میں داخل ہو کے علی جیسے حکمران سے کہے میں نہیں مانتا، پہلے اپنے وزن کا اندازہ تو کر، تو کیا ہے اور وہ جس کو آگے سے اکڑ رہا ہے وہ ذات کیا ہے؟ نہیں، وہاں نظام جس کے ہاتھ میں ہے وہ سلسلہ توحید ہے، وہ مصطفیٰ ہے، وہ علی ہے، علی کے بیٹے ہیں، جرت نہیں ہے کائنات کے نظام کی کہ ان کے حکم کی سرپیچی کر سکے۔ تیری میری حیثیت کیا ہے کہ ہم نہ مانیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ اگر اس قلعہ ولایت میں داخل ہونے کا شوق ہے تو پھر اس ولایت کے نظام اور قانون کو ماننا پڑے گا، اور اس ولایت کے نظام اور قانون کا نام ہے اسلام، اور اس کے بنائے ہوئے دستور کی کتاب کا نام ہے قرآن۔ اچھا یہاں ایک اور بھی مسئلہ حل کریں بچوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ چلو جی اسی شیعہ، لیکن ان سانو کوئی دسے کی کرنا ہے تو پھر اسی کچھ کریے نا۔ بندہ نماز کے احکام سے واقف نہیں، وضو کے احکام سے واقف نہیں، غسل کے احکام سے واقف نہیں، روزے کے احکام سے واقف نہیں، حج کے احکام سے واقف نہیں، غلط کر کے عذر کیا پیش کرتے ہیں، او جی اسی تے جائے نہ سانتے پتہ ہی کوئی نہیں کیا غلط، اور کہا عذر کیا ہے ہمیں پتہ۔ اب پہلے یہ آل محمد کے گھرانے سے پوچھیں کہ جہالت بھی کوئی عذر ہے یا نہیں؟ جو جہالت عذر ہو سکتا ہے یا نہیں؟ قبلہ میں یہاں ایک آپ کو بڑی قریب سے مثال دیتا ہوں، بچے ہیں کچھ جو ڈڈیال مدرسے میں گئے ہیں، میں بھی وہیں کا نمک خوار ہوں۔ قبلہ مولانا محی الدین کاظم صاحب ہمارے استاد محترم، اللہ ان کی زندگی دراز فرمائے، ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، آج انہی کی سکھائی ہوئی باتیں ہم اس قابل ہیں کہ ممبر پہ بیٹھ کے دین مبین کی خدمت کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ تو میں نیا سن 96 میں میٹرک کر کے مدرسے میں آیا، تو جیسے مدرسے میں داخل ہوا تو پہلے 2-3 دن گزر گئے، میں درسوں میں نہیں جا رہا، کمرے میں لیٹا ہوا۔ مولانا نے کسی سے پوچھا کہ وہ جو نیا لڑکا آیا ہے وہ درسوں ورسوں میں جا رہا ہے، کہا جی نظر تو نہیں آیا، کہا بلاؤ، مجھے بلا لیا، آفس میں بلا کے کہا بیٹا آپ درس ورس میں نہیں جا رہے؟ کہا جی مجھے پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا مدرسے میں تم آئے ہو یا ہم آئے ہیں؟ نہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا میری معروضات پر، کہ بات تو سادی ہے نا بھائی، اس قانون کی اس مدرسے کی سلطنت میں آپ آئے نا، تو یہاں کیا کرنا ہے، کس کی ذمہ داری ہے پتہ کرنا؟ آپ کمرے میں پڑے رہے اور یہاں کے دستور سے جاہل رہے، یہ جہالت دستور شکنی کا عذر نہیں ہو سکتی، عذر نہیں ہو سکتی۔ لہذا جب آپ آ رہے تھے نا اس قلعہ ولایت کے اندر، تو اس کے وارث اور سلطنت کے بادشاہ حضرت رسول اللہ نے کھڑا ہو کے کہا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ اس صاحب ولایت نے تو مسلمان تو کجا، مسلمان عورت کو بھی نہیں بخشا کہ اس کو بھی اگر ولایت کی سلطنت میں آنا ہے تو یہاں کے قانون کو سیکھنا پڑے گا۔ اور پھر ذرا دیکھیے تو صحیح کہ اس چیز کا مقام کتنا ہے، جب انہوں نے اپنا تعارف کروایا تو فرمایا انا
मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका बंदा। बाहर लगी है टूटी पानी वाली, ते बंदा जाके टूटी खोल के खलो के पियांदा इथों कदी घ्यो निकल आवे ना। तेल बड़ा महंगा हो गया, कभी इथों आ जाए ना जी। पानी किसकी है और टूटी किसकी है? बोलो, पानी की, निकलना की है। ते बंदा उत्थे की क्या करता है? तवज्जो ही नहीं फरमाई। नबी ने कहा अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। इस दरवाजे से वही निकलेगा ना जो शहर के अंदर है। शहर में है इल्म। बंदे दरवाजे पे खड़े होके कोई कोठी मांग रहा है, कोई खर्चा मांग रहा है, कोई वीजा मांग रहा है जी। भाई बंदे ज़ियारत को जाते, मैं नहीं कहता ये नहीं मांगना चाहिए, जरूर मांगना चाहिए। अल्लाह ने इनके दर से सारे फैज रखे हैं, लेकिन वो फरमाते हैं हम इल्म का शहर है, अली इल्म के शहर का दरवाजा है। कई कई हजार लिस्टें लेके जो इतना सफर करके अली की दहलीज पे जाते हैं, उनसे मेरा इतना तो सवाल बनता है ना, हर चीज जो दुनिया की मांग ली है, इल्म भी मांगा है अली इब्न अबी तालिब से। लेकिन खुदा की कसम वो जितनी लिस्टें हैं उनमें दुनिया की हर छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज का तकाजा है सिवाय इल्म के। इल्म कोई नहीं। अपने अपने सीने देखिए, मैं ना आपका कीड़ा निकालूंगा ना आप किसी और का। और एक बंदा ओनू वेखे, ओनू वेखे, ओनू वेखे, तो मैं कोई लोकां वास्ते गल पिया करना। हर बंदे ने अपना मुहासबा करना है। हासबू कबला अन तुहासबू, भाई एक अपना मुहासबा करो। ये नहीं कहा दूसरे का ख्याल रखा जाए। कहा मासूम ने कहा दूसरे का ख्याल रखा जाए? वेखी रखी है, कोई गलती ना करे। उन्होंने कहा वेखी रखी तू आप लैनो ना ले जाए। खुद अपना ध्यान रखना, दूसरे का ध्यान रखने के लिए अल्लाह ने हमें बनाया हुआ है। इमाम किस लिए है? ताकि दूसरों का ध्यान रखे। कहां गलती हो रही है, इमाम की जिम्मेदारी है ना कि वो दीन का तहफ़्फ़ुज़ करे। तो मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, हर बंदे की जिम्मेदारी है अपने अंदर देखे। अब हर बंदा सोचे मैंने पूरी जिंदगी अहले बैत के दर से क्या नहीं मांगा, हर चीज मांगी है। अब अली इब्न अबी तालिब की बारगाह में हाजिर होके बताओ, इल्म मांगा था? मुझे नहीं बताना, अपने आप को बताओ, अपने ज़मीर को बताओ। इल्म मांगा था? मांगा था तो कितना मांगा था, क्या मांगा था, क्या हासिल किया? खुदा की कसम। आइए एक फरमान इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का सरवात सारे करिए। इमाम हफ्तों में इरशाद फरमाते हैं लौ वजदतो शाबम मिन शाब शिया, अगर मैं एक शिया नौजवान को पालूं, लम यतफक्कह फिद्दीन, दीन के फिक्ही अहकाम की महारत ना रखता हो। और बाज रिवायात में है कि हलाल और हराम का इल्म न रखता हो। बात एक ही है, लफ्ज मुख्तलिफ है। कि अगर मैं किसी शिया नौजवान को देखूं कि वो दीन को ना समझता हो, हलाल और हराम का उसे पता ना हो, सरकार फरमाते हैं लज़रबतुहु बिस्सैफ, मैं तलवार से उसको ज़रब मार दूंगा। यानी मुराद यह है कि मैं तलवार से उसकी गर्दन काट दूंगा। इमाम कहना यह चाहते हैं कि इसका जिंदा होना या ना होना बराबर है। जिसे आले मोहम्मद के घर में दाखिल होकर, सल्तनत विलायत में दाखिल होकर, आले मोहम्मद के कानून यानी हलाल और हराम का पता ही नहीं, इसका आले मोहम्मद के घर में रहना नहीं। सरकार फरमाते हैं मैं तलवार मार दूंगा। ये मैंने तो नहीं कहा, इमाम का फरमान है। और कई मासूमीन के इस तरह के फरमान हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मैं जो समझाना चाहता हूं वो ये है कि अल्लाह ने एक निजाम बनाया है और निजाम तरक्की देने के लिए है। ये तभी होता है जब निजाम के अंदर रहने वाले उस निजाम की पूरी तरह से पासदारी करें। उस निजाम के अंदर जो सरपेची करने वाले होते हैं वो रखना अंदाज होते हैं, वो कानून शिकन होते हैं, वो मुस्तहिक अजाब होते हैं।
لہذا یہاں جن کی ایمان پر انسان گناہوں پہ گناہ کیے جا رہا ہے اسے پتہ ہی نہیں جس کی ایمان پہ گناہ کر رہا ہوں یہ مقدمہ جانا ہی اسی کی عدالت میں ہے. میں فعل حرام کر رہا ہوں علی علیہ السلام کی ایمان پر تو مینوں پتہ ہی نہیں جدی عدالت وچ کیس لگنا ہے اودا نام علی ابن ابی طالب ہے. یعنی جو میرا جج ہے وہی مجھ پر گواہ ہے, ان کو کسی اور گواہی کی ضرورت ہی نہیں. جانا ہے ان کی بارگاہ میں کیس تو او ایم این اے تے نہیں نا, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. مینٹلٹی ہے, سوچ رکھنی چاہیے. علی علیہ السلام کو ہم نے کیا مانا ہے؟ ایم پی اے, ایم این اے, سیاسی وڈیرا جڑا دوجیاں دی غلطی ہو جائے تے ایسی دی تیسی کر دے تے اپنے پاویں جو مرضی کر دیں تے اپنے نو چھپا کے تے ٹھیک ہے جی انہاں نو کٹ دیو. علی علیہ السلام ایسے امام ہیں, علی ایسے ہیں. ہم نے نہیں, آپ کے بھائیوں کے سب سے بڑے مفسر فخر الدین رازی صاحب تفسیر کبیر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں علی ہوا اعدل الناس, اعلم الناس, اسخا الناس, اشجع الناس. علی وہ ہے جو کائنات میں اس جیسا بہادر کوئی نہیں. علی وہ ہے جس جیسا سخی کوئی نہیں. علی وہ ہے جس سے بڑا عالم کوئی نہیں. اور فرمایا علی وہ ہے کہ اس اللہ کی کائنات میں علی سے بڑا عادل بھی کوئی نہیں. اس اللہ کی کائنات میں علی سے بڑا کوئی عادل بھی کوئی نہیں. تو جو ہے عادل اس سے رعایت کی گنجائش ممکن ہے؟ رعایت کی گنجائش ممکن ہے کہ یہ تو تاریخیں پڑھی, اب ہوں بندہ پڑھے نہ آپ تو پھر اپنی مرضیاں کیتی رکھے تو یہ اس کا اپنا کام ہے نا. اس میں قصور اہل بیت کا تو نہیں. قانون سارے کا سارا جتنا بھی ہے وہ قرآن میں لکھا ہے, اس کی تشریح جو ہے وہ نہج البلاغہ میں لکھی ہے. باقی ائمہ معصومین نے بھی اس کی تشریح کر دی ہے. تے بندہ نہ قرآن ویکھے نہ نہج البلاغہ دے نیڑے جائے نہ صحیفہ ساجدہ سجادیہ دا کدی کوئی مطالعہ کرے نہ کسی اور امام کا کوئی فرمان پڑھے تے آکھے مینوں پتہ ہی کوئی نہیں. تے قصور تے انہاں دا ہی ہے نا جنہاں دا دین ہے. قصور اس بندے کا ہے جو نیڑے نہیں گیا. آپ ولایت کے کلمہ پڑھنے کے لیے کس بندے دا ترلا کیتا امام نے جا کے تو کلمہ میرا نہ پڑھے تو ساڈا کام نہیں چلتا. ہر بندہ اپنی مرضی سے آل محمد کے گھر کی دہلیز پہ آیا ہے, کسی کو بھی آل محمد نے بلایا نہیں. تو ہم آئے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس سلطنت میں جب داخل ہو رہے ہیں تو اس کے قانون کا پتہ بھی تو کریں, ان کی پاسداری بھی تو کریں. اگر یہاں کوئی بھی غلطی کوئی بھی ہینکی پھینکی اس سلطنت میں ہو گئی تو قاضی وہی ہے جس کی ایمان پہ بندہ یہ کر رہا ہے. مولا جب تخت نشین ہوئے نا ظاہری طور پر, یہ تاریخ کا ایک واقعہ ہے, تو ایک نوجوان پکڑا گیا, اس نے شراب پی رکھی تھی, پکڑا گیا مولا کی بارگاہ میں آ گیا, ظاہر شراب پی تھی. اس کا قبیلہ مولا کا سپورٹر تھا بہت بڑا, ان کی تلواریں ان کے جنگجو مولا کے ساتھ ہوتے تھے. ان کا بندہ پکڑا گیا. اب جب پتہ چلا کہ عادل امام کی بارگاہ میں کیس لگ گیا ہے, بولنا ایسے جملوں پہ بولا کرو, تو دوڑے. اب کریں تو کریں کیا, وکیل کر کے جائیں. اور وکیل تلاش کیا, کون؟ مولا حسین ابن علی. آ کے کہا سرکار وہ ہمارا بچہ غلطی کر بیٹھا ہے. کیا غلطی کی ہے؟ شراب پی رکھی ہے. کہا یہ غلطی تو نہیں, یہ تو جرم ہے, یہ تو جرم ہے. وہ ذرا سرکار کی بارگاہ میں جانا ہے, وہاں جا کے کوئی تھوڑی سفارش. کہا ہم غلطی کرنے والے کے سفارشی ہیں, مجرموں پہ سفارشی نہیں. چلو مولا حسن کی بارگاہ میں گئے, یہی جواب ملا. کہا بھائی چلو ہم خود جاتے ہیں. جا کے کہا مولا ہم آپ کے ووٹر, ہم آپ کے سپورٹر, ہم تو وہ ہیں جن کی تلواریں پورا قبیلہ آپ کے ساتھ ہے. بچہ غلطی کر بیٹھا ہے, کوئی رعایت. جملہ تاریخ میں جو ہے وہ حوالے کر رہا ہوں جی. سرکار نے فرمایا مطمئن ہو کے چلے جاؤ, مجھ سے جو ہو سکا کروں گا.
اب وہ چل پڑے, بڑے مسکراتے ہوئے باہر نکلے. مولا حسن سامنے تھے, پوچھا کیا ہوا؟ کہا حکومت سے ڈیل ہو گئی ہے. میری آواز آ رہی جناب تک؟ تو پھر سر کوئی نہیں ہلیا, اکا سن ہو کے بیٹھے ہو. صلوات پڑھے سارے محمد و آل محمد. حکومت سے کیا مطلب؟ کہا جی انہوں نے کہا جو ہو سکا وہ کریں گے. بس ٹھیک ہے جی, مطمئن. ابھی باہر ہی کھڑے تھے کہ اسی نوجوان کو 4 بندوں نے, ایک نے اس ٹانگ سے, ایک نے اس ٹانگ سے پکڑا ہوا, بری حالت میں لا کے باہر پھینک کے چلے گئے. کیا دیکھا؟ اسے کوڑے لگے ہوئے تھے. شراب کا جو جرم ہے اس کی سزا کوڑے. بھاگتے ہوئے واپس آئے. مولا آپ نے تو ابھی ابھی ہم سے کہا تھا کہ ہم سے جو بن پڑا وہ کریں گے. کہا تو میں عادل امام سے, مجھ سے وہی ہو سکتا تھا جو میں نے کیا. فرمائیے میرے بھائیو, میرے عزیزو, وہ واقعہ بھی آپ نے اکثر سنا ہے, لیکن اس کی ایک ڈائریکشن سنتے ہیں, دوسری نہیں سوچتے. بھئی دیکھو تو صحیح, علی علیہ السلام کی بارگاہ میں مسجد کوفہ میں ایک چور لایا گیا. سنانا آپ نے واقعہ. سرکار نے اس کی انگلیاں بولو کاٹ دی نا. وہ اگلی بات کی طرف چلے جاتے, پہلے پچھلی تو یاد کر لو. آگے پھر کیا ہوا کیا ہوا, ایتھو سکپ کر کے بندے اوور فلائی اگے ٹر جاندے نے. میں اوتھے کی ہویا, پہلے اے تے ویکھو ایتھے کی ہویا. یہ پہلے یہاں کیا ہوا تھا؟ یہاں یہ ہوا کہ علی کا چاہنے والا تھا, علی سے محبت کرنے والا تھا, جرم کر بیٹھا. علی کی بارگاہ میں آ کے اقرار کیا. علی علیہ السلام نے کہا اقرار کر رہے ہو تو میں عادل امام ہوں, انگلیاں کٹے گی. اب شارع شیعہ مجھے بتاؤ, اگر علی رعایت کر دیتے تو یہاں اس کو رعایت دے دیتے نا. لیکن علی نے چھوڑا تو نہیں, کاٹی کے نہیں, بولو کاٹی کے نہیں. بھائی پہلے اس بات کو ہضم کیجئے کہ علی کے سامنے جو مجرم آئے گا بچ کے نہیں جائے گا, بچے گا نہیں. یہ بات کی بات ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, لیکن پہلے اس بات کو یاد کرو, مجرم تھا, آیا, علی نے چھوڑا نہیں. انگلیاں تو کٹوانا ہی پڑی. یہ اور بات ہے کہ اس کی مینٹیلٹی کچھ بہت بلند تھی, جاہل نہیں تھا. پتا چلا جاہل نہیں تھا. مولا کے فیصلے پہ اعتراض نہیں کیا. ساڑی دنیا دی دعا 2 باری علام تھلے جائیے, یا مولا علم دا واسطہ سانو ہے دے, دوجی باری دعا قبول نہ ہو جائے تو بندے اللہ دے ہی مخالف ہو جاندے رہے. انہاں دیاں مریاں سن دے نا, ساڑیاں نہیں سن دے. ہمارا تو ایمان ہی اتنا سارا ہے کہ فوراً ڈگمگانے لگتا ہے. تو وہ ایسا ایمان والا نہیں تھا. امام کی بارگاہ میں آیا, تاریخ گواہ ہے. امام نے کہا تم نے چوری کی؟ جی مولا. ہو سکتا ہے تم بھوکے ہو گئے. کہا تیری عزت کی قسم بھوکا نہیں تھا. یہ ہے ایمان. علی کے سامنے آ کے چکر نہیں دے رہا, اسے پتا ہے عادل امام کے سامنے آ گئے ہوں, چھوڑنا اس نے کوئی نہیں. جھوٹ بول لیتا نا, کچھ نہ کچھ چکر چلا لیتا. علی نے کہا بھوکے ہو گئے, کیونکہ بھوکے کو چھوٹ مل سکتی ہے. کہا تیری عزت کی قسم بھوکا نہیں تھا. مجبور ہو گئے, کیونکہ مجبور کو بھی چھوٹ مل سکتی ہے. علی چاہتے ہیں کوئی چھوٹ کا ذریعہ بنے, لیکن یہ جانتا ہے کہ امام ہے, میری ہر بات کو جانتا ہے, عالم ما فی الصدور ہے, اللہ نے اسے ولی بنایا ہے, میری تمام حرکتوں سے واقف ہے, میں نے چوری کس انداز میں کی ہے علی مجھ سے پہلے جانتے ہیں. لہذا علی نے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو میرے شیعہ کیسے ہوتے ہیں, غلطی ہو گئی ہے, لیکن امام کو چکر نہیں دے رہا. امام کو چکر نہیں دے رہا. بھوک کی وجہ سے کی ہوگی؟ کہا جی نہیں. مجبوری کی وجہ سے کی نہیں. اور کسی نے زبردستی کرا دی؟ کہا جی نہیں. 20 تعویلیں سرکار نے پیش کی؟ کہا جی بالکل نہیں. عمدن جان بوجھ کے بدماشی کی ہے, چوری کی ہے. جب مان گیا, سرکار نے کہا اب تمہیں پتا ہے میں کون ہوں؟ کہا سرکار آیا اسی لیے ہوں. آیا اسی لیے ہوں. کہا انگلیاں کٹیں گی. جب تمہارا قصور واضح ہو چکا ہے تو میں عادل امام ہوں, چھوڑوں گا تو نہیں.
کہا سرکار یہ ہاتھ حاضر ہے. سرکار نے ذوالفقار کو پکڑا, سامنے رکھا, اس کی انگلیاں کاٹ دی. اب یہ اور بات ہے کہ کس کا ایمان کتنے درجے پر ہے. انگلیاں اس ہاتھ میں ہیں, اس ہاتھ سے خون ٹپک رہا ہے, کوفہ کے چوک میں آیا ہوا ہے. آگے سے ایک منافق ابن کوا سامنے آ کے کہتا ہے تو نے چوری کی, علی جس کو علی علی کرتے تھے اس نے تو تیرا ہاتھ کاٹ دیا. کہا بکواس بند کر, علی علی کرنے والے نے میرا ہاتھ نہیں کاٹا, میرا ہاتھ اس نے کاٹا جسے اللہ نے عادل امام بنا. میرا ہاتھ تو اس نے کاٹا ہے جسے اللہ نے عادل امام بنایا ہے. تو فوراً کسی نے جا کے مسجد کوفہ میں مولا کو بتایا, مولا ابھی ابھی جس مجرم کو سزا دی ہے وہ تو چوک میں کھڑے ہو کے تیری عظمت کے قصیدے پڑھ رہا. یہ ہے کہ مجرم کو مولا نے سزا دی پھر بھی اس کا ایمان مضبوط ہے. جرم ہو جائے اور بات ہے, بندہ بے ایمان نہیں ہونا چاہیے. بندہ بے ایمان نہیں ہونا چاہیے کہ فوراً ایمان سے ہاتھ دھو کے بیٹھ جائے. مولا نے واپس بلایا, بلاؤ, میں نے تمہارے ہاتھ کاٹے. جی مولا. تم میرے قصیدے پڑھ رہے ہو؟ کہا مولا اللہ نے تجھے پیدا ہی اس لیے کیا تیرے قصیدے پڑھے جائیں. اللہ نے تیرا مقام ہی وہ رکھا ہے کہ تیرے قصیدے پڑھے جائیں. کہا میں نے تمہاری انگلیاں نہیں کاٹی تو قصیدے کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہا قصیدے نہ پڑھوں تو کیا کروں, دنیا کی چھوٹی سزا دے کے اللہ کی آخرت کے عذاب سے مجھ کو بچا لیا. جب علی علیہ السلام نے دیکھ لیا نا کہ مقام ایمان کی معراج پہ فائز ہے, اس وقت زمانے کو دکھانے کے لیے کائنات کے شہنشاہ علی نے 2 رکعت نماز پڑھی, خدا سے دعا کی, اس بندے سے کہا جلدی کر اپنی انگلیاں کٹی ہوئی جگہوں پہ لگا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے جو علی کاٹنا جانتا ہے وہ علی جوڑنا. جن کی ایمان پہ گناہ ہو رہے ہیں, ہمیں پتا ہے کہ کیس اسی عدالت میں لگنا ہے, تو وہاں رعایت سے آیت علی غلطی ہے ہی کوئی نہیں, تو پھر کہاں جائیں گے؟ بچنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں. ایک ذریعہ ہے جی, ایک کھڑکی موٹر وے پہ جائے نا تو انہوں نے کوئی یوٹر نہیں رکھا ہوا. بولو رکھا ہوا ہے؟ بالکل نہیں. ادھر سے چڑھ جائیں تو پھر کئی کلومیٹر آگے سے گھوم کے آنا پڑتا ہے. بس وہ توجہ, بس وہ جہاں سے وہ انٹرچینج ہوتا ہے نا وہاں پہ انہوں نے تھوڑی سی جگہ رکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی چڑھ جائے غلطی سے, اسے احساس ہو جائے تو یہاں سے یو ٹرن لے کے ادھر. ہاں, اس ولایت کے گھر میں جس سے قانون شکنی ہو جائے اس کے لیے ایک چھوٹی سی کھڑکی ہے. ہاں, وہ کون سی ہے؟ وہ ہے توبہ. ہاں, یہ دروازہ ہے کہ جب کوئی مجرم, یہ ہے کرم یہاں پہ ہونا وہاں پہ نہیں ہونا. اب کوئی بندہ مجرم گرفتار ہو کے کٹہرے میں کھڑا ہو گیا, اب اس کی چھوٹ کوئی نہیں. کٹہرے میں پہنچنے سے پہلے جو کیا ہے اس پہ پھر جاؤ, مولا کی بارگاہ میں کہو کہ مجھ سے ہو گئی ہے زیادتی, غلطی. اور توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ توبہ 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 پڑھنا نہیں, توبہ 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 توبہ. جو توبہ 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 پڑھتے ہیں نا وہ فقط پڑھنا ہی ہوتا ہے, اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا. جی میں آپ کو اگرچہ لطیفے نہیں سناتا لیکن ایک بات بہت قریب کی ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تھائی لینڈ میں نے 2013 میں عشرہ پڑھا تو وہاں میرے ایک کزن بھی تھے. ہم لوگ ایک بس میں بیٹھ کے, ظاہر ہے مجھے وہاں کی زبان نہیں آتی تھی, تو امام بارگاہ کا جو سٹاپ تھا وہاں بس پہ اترنا تھا, اس جگہ کا نام تھا ہالیڈے ان. وہ جہاں پہ ہمیں اترنا تھا اس جگہ کا نام تھا ہالیڈے ان. تو انہوں نے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی تھی, وہ استغفر اللہ پڑھ رہے تھے, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ وہ پڑھتے رہتے تھے اکثر. تو وہ میرے ساتھ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے, مجھے کہہ دیا کہ یہ ابھی کنڈکٹر آئے گا, آپ سے کرایہ یہ کرایہ دینا اور پوچھے گا کہاں اترنا ہے, تو اسے بس اتنا کہہ دینا ہالیڈے ان, تو بعد میں آگے دیکھی جائے گی. تو وہاں سے 15 منٹ کا راستہ تھا ہالیڈے ان کا. ہم بیٹھ گئے, انہوں نے مجھے بتا دیا جب ہم سٹاپ پہ اترے نا
تو یہ جو میرے بھائی تھے میرے ساتھ یہ مسکرانے لگے بلکہ زور زور سے ہنسنے لگے. میں نے کہا یہاں کوئی لطیفے کی بات تو ہوئی نہیں, آپ اتنی زور زور سے ہنس کیوں رہے ہیں؟ کہا میں پڑھ رہا تھا استغفر اللہ, جب میں نے آپ کو بتایا ہالیڈے ان, اس وقت سے لے کر اب تک میں پڑھ رہا ہوں ہالیڈے ان ہالیڈے ان ہالیڈے ان. تو لہذا استغفر اللہ اور ہالیڈے میں کوئی فرق ہے؟ لہذا جب کوئی توبہ شوبہ کرنے کا ارادہ بن جائے تو ہالیڈے ان نہیں کرنا. پھر توبہ کا طریقہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنا نہیں, بلکہ خدا کی بارگاہ میں آل محمد کا وسیلہ لے کر اس کی بارگاہ میں حاضر ناظر جان کر اس کی بارگاہ میں پکار کے کہو مجرم ہوں, ہائے ہائے مجرم ہوں, اقرار کرتا ہوں تیری قانون شکنی کی ہے, اعتراف کرتا ہوں اور جو کیا ہے اس پہ نادم ہوں. معتذرن نادمن منکسرن مستقیلا, یہی تو مولا متقیان نے دعائے کمیل سکھائی ہے آپ کو. پہلے یہ اقرار کرو کہ جرم ہو گیا ہے, پھر کہو اب معاف کر دے, اور توبہ آگے ہے, یہاں تک نہیں. توبہ کا ایک جز یہ ہے جو کیا ہے اس پہ نادم ہو جاؤ, اور پھر اس کے بعد آئندہ جتنی زندگی باقی ہے اس سے وعدہ کرو اب کی بار کبھی یہ قانون نہ توڑوں گا. اور پھر جب تک زندہ رہو اس پہ پہرا دو. اگر یہ کر سکتے ہو تو گناہان کبیرہ بھی معاف ہو جائیں گے. اگر یہ کر لیا تو گناہان کبیرہ بھی معاف ہو جائیں گے. لیکن اگر یہ نہ کیا اور عدالت کا وقت ہو گیا, کٹہرے میں پہنچ گئے اور جج آ کے کرسی پہ بیٹھ گیا, اب کسی کا باپ بھی کسی کو علی سے چھڑا نہیں سکتا, اب کسی کو بھی معافی نہیں مل سکتی, کیونکہ مجرم اب عدالت کے کٹہرے میں پہنچ گیا ہے. لہذا ولایت کا مفہوم سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ولایت کا مطلب یہ ہے کہ ایک سلطنت میں داخل ہو جانا جس سلطنت کے نظام کو نظام ولایت کہتے ہیں. اور آپ کی عزتوں کو سلامت رکھے, مولا بہنوں کے پردوں کو سلامت رکھے. کربلا بپا کر دی اس نظام کو بچاتے بچاتے. بہت ہی امتحانات دیے فرزند زہرا نے اس دین کو بچانے کے لیے, اس قانون کو بچانے کے لیے. ماجرا کیا تھا؟ ماجرا یہ تھا کہ جو تخت نشین ہوا وہ حلال کو حرام کرنا چاہتا تھا, حرام کو حلال کرنا چاہتا تھا. حسین نے فرمایا جب تک اہل بیت نبوت باقی ہیں محمد کا حلال قیامت تک حلال رہے گا اور مصطفیٰ کا قانون قیامت تک باقی رہے گا. یعنی نظام ولایت قیامت تک باقی رہے گا جب تک ہمارے بدن میں خون کی ایک بوند بھی باقی ہے. میرے بھائیوں میرے عزیزوں, ان امتحان میں جو بڑے بڑے امتحان دیے حسین ابن علی نے, ان میں بہت بڑا امتحان تھا حسین کا محمد جیسے نانا کی قبر کو چھوڑنا. جی آپ سلامت رہیں, آپ سلامت رہیں. اب زمانہ یہاں سے حسرت لیتا ہے کہ ہمیں کسی طرح قبر رسول کی زیارت نصیب ہو جائے. دور دراز کے سفر کر کے, پیسہ خرچ کر کے, صعوبتیں اٹھا کے بندے مدینے جاتے ہیں. کیا کرنے جاتے ہیں؟ تاکہ قبر رسول کی زیارت کر سکیں. توجہ نہیں فرمائی. ہر ایک کو قبر رسول سے اتنا پیار ہے, تو جس سے محمد کو اتنا پیار تھا, جس کو مصطفیٰ سے پیار نہیں مصطفیٰ کو اس سے اتنا پیار تھا, آپ نے غور ہی نہیں فرمایا. مجھے جملہ کہنا پڑ گیا. جس پر مصطفیٰ اپنے بچے وار دے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. نہیں, وزن نے فرمایا, وزن فرمایا. میں نے کیا جملہ کہا؟ بزرگ پہنچ گئے. میں بچوں کو بھی سمجھا دوں کہ کہیں بچے یہ نہ سمجھے کہ بس خطابت کا جملہ کہہ کے مولانا آگے نکل گئے. نہیں, تاریخ کا واقعہ ہے. نبی کے 3 بیٹے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. 3 بیٹے رسول کے فوت ہو گئے. ایک بیٹا اللہ نے پھر دے دیا. بتاؤ جس کے 3 بچے مر جائیں پھر اللہ اسے بیٹا دے, اس کو کتنا پیار ہوگا اپنے بیٹے سے؟ ہاں,
कितना प्यार होगा अपने बेटे से। इब्राहिम हुजूर सर्वर कायनात के फर्जंद हैं। 3 बेटों की शहादत के बाद, या तारीख में 2 बेटों की शहादत के बाद अल्लाह ने हजरत इब्राहिम दिए। हजरत इब्राहिम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सन बराबर है। जब थोड़े बड़े हुए तो हुजूर सर्वर कायनात सहने खाना में मौजूद हैं। रसूल अल्लाह दोनों बच्चों से खेल रहे, एक जानू पे हजरत इब्राहिम, दूसरे जानू पे हजरत इमाम हुसैन। जब ये हालत देखी, खुदा इम्तिहान ले रहा है। आवाज आई, जिब्राइल जल्दी करो, मेरे महबूब से कहो इनमें से एक रख ले। जियो भाई, सलामत रहो, तुम्हारी बहनों के पर्दे सलामत रखें। कोई देर लगी है आंखों को बरसने में, जिनके दिल में कब्र हुसैन है। हाँ, इनमें से एक को रख लो। एक है मोहम्मद का अपना बेटा और वो फकत एक है, दूसरा है अली का बेटा, वो 2 भाई हैं। अगर अली का बेटा चला भी जाता तो अली के पास एक तो रहता ना, लेकिन अगर मुस्तफा का चला जाए तो फिर मुस्तफा की जाहिरी तौर पर बेटे से नस्ल ही नहीं बचेगी। तवज्जो, मुस्तफा ने बेटा कुर्बान नहीं किया, हुसैन पे अपनी नस्ल को वार दिया। वारा या नहीं? जिस पे मुस्तफा जैसा नबीउल अंबिया अपनी नस्ल को वार दे, उसे हुसैन इब्ने अली। हाँ, कितना प्यार होगा जरा सोचो नबी को हुसैन से। हुसैन का रोजे को छोड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई उस साहिब कब्र के कलेजे से पूछे कि मौला तेरे हुसैन का तेरे मदीने से इस तरह चले जाना कितना मुश्किल है। मैं पढ़े लिखे अहबाब में पढ़ रहा हूं मेरे अजीजों। 27 रजब को खत देखा, 28 को हुजूर ने मदीना। कितने दिन लगे? एक दिन एक रात। पढ़े लिखे अहबाब हो, तारीखों पे नजर है, उलमा को सुनने वाले हो, खुदा की कसम तारीख मकातिल ने लिखा, इस एक दिन और एक रात में कई मर्तबा हुसैन नाना के रोजे पे आया है। एक मर्तबा नहीं, कई मर्तबा इधर रसूल के रोजे को सीने से लगा के रो रो के जाते, नाना तेरा हुसैन जा रहा है, नाना तेरा हुसैन जा रहा है। रो रो के घर जाते, अभी घर में थोड़ी देर आराम न करते, फिर नाना की याद आ जाती, फिर दौड़ते हुए नाना की कब्र पे आ जाते, नाना तेरा हुसैन वापस लौट के नहीं आएगा, नाना तेरा हुसैन लौट के नहीं आएगा। बस अभी रो रो के गए थे, घर में गए, अभी पूरी इस्तराहत नहीं की, फिर नाना की याद आ गई, दौड़ते हुए नाना की कब्र पे आ गए, नाना मैं अकेला नहीं जा रहा, तेरी ज़ैनब भी साथ। अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। अपनी सदाओं को आजाद करो, क्योंकि ये सदाएं मेरी आकाज़ाती को बहुत पसंद हैं। इन सदाओं के लिए इमाम सादिक दुआएं कर रहे हैं। बार बार नबी की कब्र अथर पे आते हैं, आके दुआएं करते हैं, नाना तेरा हुसैन जा रहा है, नाना तेरे कलमा पढ़ने वाले मुझे तुम्हारे पास रहने नहीं देते, नाना मैं चाहता हूं मैं आपकी कब्र पे रहूं, सारी जिंदगी यहां मुजाविर बन के रहूं, लेकिन क्या करूं आपसे जुदाई आ रही है, नाना आपसे जुदाई का वक्त आ रहा है। और एक जुमला जो तारीख ने बड़े वाज़े अल्फाज में लिखा, हुसैन कब्र पे आए हैं, सीने से लगा के नाना को रो रो के एक जुमला कहते हैं, नाना नाना क्या ये हो नहीं सकता कि ये कब्र फट जाए? जियो यार, जिनकी छोटी छोटी औलाद है, कोई तो होगा जिसके दिल में ये कहानी दुख भरी उतर जाएगी। नाना क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये कब्र फट जाए, तेरा हुसैन तेरे पास आ जाए? नाना इस दुनिया में रहना अब मेरे लिए कोई भी पसंदीदा नहीं है। रोते रोते रसूल की कब्र पे गश किया, नबीउल अंबिया ख्वाब में आए, ए मेरे हुसैन, फकत मैं नहीं, तेरा बाबा भी तेरे मिलने का मुश्ताक है, तेरी माँ भी तेरी मुंतज़िर है, तेरा भाई भी तेरे लिए इंतजार में है, लेकिन ए हुसैन तुझे करबला जाना होगा, तुझे करबला जाना होगा। मेरे दीन की आबियारी अपने बच्चों के खून से करना होगी। मेरा दीन नहीं बचता जब तक तेरे बच्चे करबला में ज़िबा ना हो जाएं। आंसू साफ किए, उठे, अच्छा नाना जान, अगर दीन ही बचाना है तो फिर आप दुआ फरमाइएगा, मैं इम्तिहान देने जा रहा हूं। बड़े वकार से नाना की कब्र से उठे, तारीखों ने लिखा, बड़े वकार से नाना की कब्र से उठे, दीन और दुनिया का बादशाह,
बड़े एतमाद से नाना की कब्र से उठा, चलते चलते जन्नतुल बकी में आए। भैया की कब्र पे आके खुदा करे किसी को ऐसे भाई ना मिले जिस तरह हुसैन हसन से मिल रहा है। रो के कहते हाथ रखा, बैठ गए। भैया भैया पता है ना मुझसे कितना प्यार करते थे, पता है ना मेरे से एक पल भी दूर नहीं रहते थे। देखो तेरा हुसैन तुझे छोड़ के जा रहा है। ए भैया ये आखिरी अलविदा करने आया हूं, अब के बाद आपकी मेरी मुलाकात महशर के मैदान में होने वाली है। अंदर से यकीनन मौला ने भी पुकारा होगा। उठे अपनी कब्र से, सुना आपने मेरे फाजिल दोस्त मेरे मेहरबान आपको ये किस्सा सुना चुके हैं। चूंकि मक्तल में यही किस्सा है इसीलिए मैं भी अर्ज कर रहा हूं। जब तक नाना की कब्र पे थे पूरा एतमाद बाकी था, भाई की कब्र पे आए बड़े एतमाद से आए, लेकिन मकातल ने लिखा अब हुसैन की मंजिल मां की कब्र है। जियो यार, जो जोने की नियत करके आए हो, जो घर से आए हो इसलिए कि हुसैन का मातम करना है। अब हुसैन की मंजिल कोई और नहीं अपनी मां की कब्र है। तारीखों ने लिखा अब हुसैन ऐसे दौड़ रहे हैं जिस तरह छोटा सा बच्चा अपनी मां की तरफ दौड़ता है। जल्दी से गए मां की कब्र पे जाके अपने को गिरा दिया, रो के कहा अस्सलाम अलैका या उम्मा, अजरकुम अलल्लाह, अजरकुम अलल्लाह, अजरकुम अलल्लाह। मेरा वक्त खत्म हो गया अजीजों, बस मैं आखिरी जुमला पढ़ के जहमत को तमाम कर रहा हूं। अस्सलाम अलैके या उम्मा, ये मेरी मां मेरा सलाम हो, तेरा हुसैन छोड़ के जा रहा है। ए अम्मा तेरी बेटियां मेरे साथ साथ हैं। ए अम्मा मेरे हक में दुआ करती रहना। सुनोगे मकातल ने जुमला लिखा, हुसैन ने एक मर्तबा सलाम किया, बीबी की कब्र अंदर तक लरज गई। साहिबे कब्र बीबी कब्र के अंदर तड़प गई और खुदा की कसम अंदर से एक आवाज आई। आवाज नहीं आई, मकातल ने लिखा अंदर से 3 बैन आए। मोहम्मद की बेटी हुसैन की मां अपने बेटे के जीते जी बैन कर रही है। आप तो हुसैन की शहादत के बाद बैन करके रोते हैं ना, रसूल की बेटी के दिल से पूछो। कब्र में हुसैन जिंदा है, बाहर खुद कब्र में है, तड़प तड़प के हुसैन के बैन कर रही है। जो पहला बैन मुस्तफा की बेटी मेरी आकाजादी ने किया, वा अलैकस्सलाम या गरीबल उम, या गरीबल उम। अरबी जुबान में गरीब उसे नहीं कहते जिसके पैसे खत्म हो जाएं, अरबी जुबान में गरीब उसे कहते हैं जो बेवतन हो जाए, जो परदेसी हो जाए, जुल्म से जिसको वतन से निकाल दिया जाए, जो बेवतन और अल्लाह रासी हो जाए। ये इतना बड़ा दुख था जिसने ज़हरा को कब्र में तड़पा दिया, रो के कह दिया हाय मेरे अल्लाह रासी बेटे, आयो मेरा परदेसी बेटा, आयो मेरा अल्लाह राजी बेटा, आयो मेरा बेवतन बेटा, मेरे हुसैन अस्सलाम या गरीब अल्लम। वो मेरा हुसैन जिससे उम्मत ने वतन छुड़ा दिया। और दूसरा बहन मेरी आकाजादी ने यह किया, तड़प गई कब्र में। और ये दूसरा दर्द है हुसैन का जो ज़हरा को कब्र में चैन नहीं लेने दे रहा। तड़प के बैन किया वा अलैकस्सलाम या अतशान अल-उम, माँ के प्यासे बेटे, तेरी प्यास पे तेरी माँ कुर्बान हो जाए। मोहम्मद की बेटी है ना, जान रही है कि करबला में जा रहा है, 3 दिन का भूखा प्यासा, 3 दिन का भूखा और प्यासा मेरा बेटा मारा जाएगा। खुदा की कसम 10 मुहर्रम के दिन को जब मेरे आका ज़ादे का मेरे मौला का दिफा जुलजना कर रहा था, जब दोनों तरफ तीर लग चुके, अब जुलजना ने देख लिया अब मेरे बचने की कोई सकत बाकी नहीं है, मौला के करीब सर रखा, अपनी जुबान पे कहा ज़हरा के बेटे मैंने कोशिश तो बहुत की है लेकिन अब मुझ में सकत बाकी नहीं है, कोई मेरे लायक हुक्म हो तो बताओ। हुसैन ने रो के कहा जाओ मेरी बहनों को बता दो मेरा इंतजार खत्म कर दे, अब भाई लौट के नहीं आएगा। दोनों तरफ तीर लगे हुए, लगामें टूटी हुई, रोता हुआ अपनी आवाज में हुसैन का नोहा पढ़ता हुआ जुलजना बीबियों के खेमे पे आया, रो के अपनी जुबान में कहता है मुस्तफा की बेटियों हुसैन नहीं आएगा, हुसैन उतर गए हैं, अभी हुसैन शहीद
से निकली, जुलजनाह से लिपटी, लेकिन अपने अपने अंदाज में बहन किए। लेकिन हुसैन की 4 साल की बेटी घोड़े के सुमों से लिपट गई। अजीब बहन किया, या जलादा भी सोकया भी हमको मिला अच्छा। ये मेरे बाबा के घोड़े, बस इतना बता दे, जब मेरे बाबा को मार रहे थे मेरे बाबा को पानी पिलाया, मेरे बाबा को पानी पिलाया या नहीं? मेरे बाबा को प्यासा। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। रोने जो आए हो, मर कोई नहीं जाएगा, मरना पड़ता हुआ मैं जाऊंगा, न सुनते हुए आप मरोगे। खुदा की कसम, मर गई होती अली की वो बेटी जो 70 कदम के फासले से। बस आखिरी बहन आकाजादी का, और मैं मेंबर छोड़ रहा हूं। तीसरा दुख मेरे मौला हुसैन का, जिसने बीबी को कब्र में तड़पा दिया। रो के कहा, वाह अलैका सलाम या सुहकान अल उम। सुहकान अल उम, 2 चीजों का तर्जुमा आपको पहले से आता था, इसलिए आपने बुलंद आवाज से हाय की, आपने गिरिया किया। लेकिन इसका तर्जुमा बहुत से बच्चों को नहीं आता। मैं समझाऊंगा, तुम रात तक मातम करोगे। खुदा की कसम, जिसके सीने में है ही हुसैन, वो मातम करने के लिए पैदा हुआ है। किस तरह शिया हो और मातम न करे? मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, कहा वा अलैकस्सलाम या सुहकान अल उम। पहले क्या कहा? या गरीब अल उम। फिर क्या कहा? अच्छान अल उम। फिर क्या कहा? सुहकान अल उम। इसका मतलब समझो ना कि पहला दुख भी करबला में कब्र में तड़पा रहा है, लेकिन उससे बड़ा दुख है जो दूसरा बयान किया है। जी समझ रहे हो ना? उससे बड़ा दुख है जो दूसरा बयान किया। फिर जब तीसरा बयान किया, इसका मतलब यह है कि बीबी के नजदीक हुसैन का यह दुख उससे भी बड़ा दुख है। गरीब से बड़ा है अच्छान होना, अच्छान से बड़ा दर्द है सोहकान होना। अब बच्चे परेशान हैं कि बताओ ये सोहकान होता क्या है? चूंकि आंसुओं के सैलाब यहाँ पे आके उमड़े हुए हैं, तो मैं जल्दी कर देता हूँ। सोहकान अरबी जुबान में उस शख्स को कहते हैं जिसके लाशे पे घोड़े दौड़ा दिए जाए, जिसके लाशे पे घोड़े ऐसे दौड़ाए जाए कि सीने की हड्डियां पुष्ट की हड्डियों से मिल जाए। रो के मोहम्मद की बेटी कहती है, ओ मेरा घोड़ों के सुमो तले पामार, ओ मैं चकिया पीस पीस के पाली तारती, ओ मेरा घोड़ों के नीचे पामाल हो गया हुसैन। मैं कहूंगा आकाजादी, आप करबला में मौजूद नहीं थी, लेकिन कब्र में तड़प रही है। जरा करबला में आके देखे, आपकी बेटी सानिया ज़हरा 70 कदम का फासला है, जालिम खंजर से ज़िबा कर रहा है, रो रो के कह रही है ना मारो। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल यन्क़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दस्ते दुआ बुलंद कीजिए, कबूलियत दुआ का वक्त है, इससे बेहतर कोई वक्त नहीं है। अल्लाह रहमान करीम परवरदिगार, हम दिल से तेरे निज़ाम विलायत के कायल हैं। अल्लाह, अगर तेरे निज़ाम विलायत को न मानते होते तो आज हुसैन के बच्चों को रो रहे होते। हम यहाँ आए हैं जो हम किसी और निज़ाम को नहीं मानते, हम तेरी वहदानियत के इकरार करने वाले हैं, तेरे रसूल का कलमा पढ़ने वाले हैं। अली और औलाद अली का घराना हमारी ज़िंदगी है, लेकिन हमसे जो कोताहियाँ हो गई हैं, अल्लाह हुसैन के बच्चों की गुर्बत का वास्ता, हम आज तौबा कर रहे हैं। हमने जो कुछ किया है गफलत की वजह से किया है। हमने आले मोहम्मद के मुकाबले में आके कोई गुनाह नहीं किया। हमने जो कुछ किया है अपनी जहालत की वजह से किया है, अपनी गफलत की वजह से किया है। और आज से हम इस बात का इकरार कर रहे हैं कि हमने गुनाह किया है, हमने जुर्म किया है। तुझे वास्ता है हुसैन की लाश पे दौड़े हुए घोड़ों का, उस पामाल लाशे का वास्ता हमारे पिछले माफ कर दे। हम आइंदा आले मोहम्मद के हुक्म की मुखालफत कभी नहीं करेंगे। हम आले मोहम्मद के हुक्म के पाबंद होकर जिंदगी बसर करेंगे।
اے اللہ ہمیں اس قلعہ ولایت سے خارج نہ کرنا، اے اللہ اس دنیا میں ہمیں ولایت کا علم بردار رکھنا، اور قیامت کے دن آل محمد کے ولایت کے ماننے والوں میں ہمیں محشور کرنا، ہمیں مولا مظلوم کربلا کے بچوں کے عزاداروں میں محشور کرنا۔ اے اللہ فرزند زہرا منتقم خون حسین کا ظہور فرما دے، ہم سب کو امام علیہ السلام کے نوکروں میں شامل ہو کر آل محمد کے دکھوں کا بدلہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مومنین جہاں جہاں دنیا کے جس کونے میں بھی مظلوم کے بچوں کا صف عذاب بنا بچھا کے بیٹھے ہیں، مالک ان سب کا پرسا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ تمام خطوں میں پرسا جو موجود ہیں، شاہ صاحب قبلہ اور دیگر ہمارے بھائی عزیز جو جہاں بھی صف عزا کی خدمت کر رہے ہیں، ان کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارے بزرگ سادات مومنین عزاداران ماتمی جو اس صف عزا کی اس کاروان عزا کی خدمت کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ یہ عزاداری کی امانت ہماری نسلوں میں منتقل فرما، ہماری نسلوں کو مظلوم کربلا کی عزاداری کی امانت داری کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگارہ مومنین جہاں جہاں بھی آباد ہیں، جس مقام پہ آباد ہیں، ان کو اپنے حفظ و پناہ میں جگہ عطا فرما۔ شر شیطان و اشرار کے شر سے دشمنان اہل بیت کے شر سے محفوظ فرما، دشمنان آل محمد کو نیست و نابود فرما۔ مومنین کو ایک دوسرے کی عزت و احترام کا خیال رکھنے کی، ایک دوسرے سے محبت اور بھائی چارے سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگارہ مومنین کی جو بھی شرعی حوائج ہیں ان کو پورا فرما، جو دکھ درد بیماریاں مصیبتیں تکلیفیں ہیں ان کو دور فرما، جہاں جہاں بھی ہیں تو ان پہ کرم فرما۔ جو حاضرین میں تشریف فرما ہے، اس گاؤں میں جتنے مومنین ہیں، یہاں جتنے بیٹھے ہیں مالک، جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد فرما۔ میرے بھائی قبلہ ایڈوکیٹ صاحب اللہ پاک ان کو ماتمی اولاد عطا فرما۔ اے پاک پروردگارہ جتنی بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد فرما۔ اے پاک پروردگارہ جتنے مومنین مولا کی عزادار میرے بزرگ مائیں بہنیں بیمار ہیں ان کو مولا بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کلی و کامل عطا فرما۔ ہمارے بچوں کو پروردگار نیک تربیت کی توفیق عطا فرما، ان بچوں کو اپنے والدین کا وفادار بنا، خدمت گزار بنا، اپنے والدین کا احترام کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا دعا بحق زہرا و ابیہا و بالیہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بر محمد و اہل بیت محمد صلوات۔